اللہم انا نستعینک، اے اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، ونستغفرک، اور تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، ونؤمن بک، اور تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، ونتوکل علیک، اور تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں، ونثنی علیک الخیر، اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں، ونشکرک، اور ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ولا نکفرک، اور تیری ناشکری نہیں کرتے، ونخلع، اور ہم الگ کرتے ہیں، ونترک، اور چھوڑتے ہیں، من یفجرک، اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے، اللہم ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَلَکَ نُصَلِّ، اور تیرے لیے نماز پڑھتے، وَنَسْجُدُ، اور سجدہ کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ، اور تیری طرف دوڑتے، وَنَحْفِدُ، اور خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، اور تیری رحمت کی امیدوار ہیں، وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ، اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ، بے شک تیرا عذاب کافروں کو ملنے والا ہے۔ یہ جی دعائے قنوت تھی جو ہم نے ترجمہ کے ساتھ پڑھی، تو اس میں دیکھو کہ ہم نے پڑھا کہ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ، اور ہم الگ کرتے اور چھوڑتے ہیں، کہ جو من یفجرک، یا اللہ جو بھی بندہ تیرا نافرمان ہے ہم اسے الگ کرتے ہیں اپنے سے، ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وہ بندہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو گالیاں دے رہا ہے، کیا وہ بندہ نافرمان نہیں؟ وہ تو بدعقیدہ ہے، بہت بڑا نافرمان ہے، کیونکہ اس نے صرف صحابہ کو گالی دے کر صحابہ کو نہیں دی، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں، قرآن کو دی ہیں۔ تو نماز میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈیلی ہم یہ اللہ سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ جو تیرا نافرمان ہے ہم اسے چھوڑتے ہیں، ہم اسے الگ کرتے ہیں، جو بھی تیرا نافرمان ہے۔ تو جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو گالیاں دینے والا ہے وہ بھی نافرمان ہے، جو ان سے بغض رکھنے والا ہے وہ بھی نافرمان ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو گالیاں دیتا ہے وہ بھی نافرمان ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ کا جو بھی نافرمان ہے ہم ڈیلی یہی وعدہ کر رہے ہوتے ہیں نماز میں کھڑا ہو کے کہ اے اللہ ہم اسے چھوڑتے ہیں، ہم اسے الگ کرتے ہیں۔ تو اب دیکھو کہ رشتہ داریوں کے پیچھے اگر بندہ لگ کے کہے، ادھر وعدہ کر رہا ہے کہ یا اللہ جو بھی تیرا نافرمان ہے ہم اسے چھوڑتے ہیں، ہم اس سے الگ ہوتے ہیں، ادھر اللہ سے یہ وعدہ کر رہا ہے اور ادھر رشتہ داریاں نبھا رہا ہے۔ اگر رشتہ دار بدعقیدہ تو اسے بھی الگ کرو۔ کوئی بھی رشتہ دار بدعقیدہ ہے، دعوت دینے کے بعد اگر وہ نہیں مانتا، پہلے اسے دعوت دو، سمجھاؤ، نہیں مانتا تو پھر اسے الگ کر دو۔ تو لہٰذا یہ ہم جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں تو یہ ہمیں ترجمہ آنا چاہیے، تو پھر پتہ چلے کہ ترجمے میں پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ سے وعدہ